غلامان احمد رضا سے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے. اللہ رب محمد ونبینا مولانا محمد والکرم وآلہ وصحبہ وسلم. حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے شہزادہ سرکار مسولی آل رسول حضرت سید گرامی وقار شیخ طریقت حضرت سید شاہ گلزار میاں صاحب قبلہ اسماعیلی سجادہ نشین خانقاہ عالیہ اسماعیلیہ. سبحان اللہ. آج تو میں نے عہد کیا تھا کہ تھوڑی دیر حضرت کی موجودگی میں گفتگو ہوگی، لیکن بس علماء کرام کی گفتگو ایک جملے میں نچوڑ کر، اور میں چاہتا ہوں کہ اب حضرت جو اجازت دیں صلاۃ و سلام پڑھا جائے یا دعا ہو جائے. حضرت مفتی شہر بنارس مفتی معین الدین صاحب قبلہ اور مولانا انتظار احمد صاحب غزالی، ان دونوں حضرات نے حالات حاضرہ کے تعلق سے بہت ہی مفصل بیان فرمایا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہندوستان کے بنے، بھیا تھوڑا خاموش ہو جاؤ، ایک ہی جملے کی تقریر ہے یہ. اس وقت جو ہندوستان کے حالات بنے، یہ قطعاً نہیں کہنا ہے کہ کسی کلمہ پڑھنے والے کے لیے یہ حالات اچھے نہیں ہیں. یہ اتنے اچھے حالات ہیں، یہ اتنے بہتر حالات بنے کہ رہبری کھل کے سامنے آ گئی. بے شک رہبری کھل کے سامنے آ گئی. بہت سارے کھدڑ پوش جنہوں نے گورنمنٹ کو دھوکہ دینے کے لیے سفید لباس پہن کے یہ کہہ رکھا تھا یہ دنیا دار کہ ہم قوم مسلم کے ٹھیکیدار ہیں، ان تمام کی لٹیاں ڈبو کر کے، ان کی کرسیاں چھین کر کے، ان کی وزارت کو خاک میں ملا کر کے اس ہندوستان کے عہد میں اور آج کے حالات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ قوم مسلم کا ٹھیکیدار کھدڑدار اور دنیا دار نہیں ہے، بلکہ بریلی کے امام احمد رضا ہیں، ان کے بیٹے تاج الشریعہ ہیں، اور فاتح بلگرام کا بیٹا سرکار مسولی کا شہزادہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ. سپریم کورٹ میں ہمیں کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی دانشور کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کٹ گھرے میں گورنمنٹ کا وکیل کھڑا ہوگا اور دوسری طرف حضرت تاج الشریعہ کھڑے ہوں گے اور ان کے دست بازو حضرت گلزار ملت کھڑے ہوں گے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ. تاج الشریعہ، تاج ایک الشریعہ. واقعہ سن لیجئے، گفتگو ختم کرتا ہوں. زندہ باد. شہزادے سرکار مسولی بیٹھے ہیں. اتفاق سے میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ گیا میں ایک محلہ ہے سادات کرام کا عبدگیلا، جہاں حضرت حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مسولی شریف حضرت کی ننیحال ہے. ان کے مریدین وہاں تشریف فرما ہوتے تھے. ہمارے سسرال میں ایک کٹیا ہے، آج بھی وہ موجود ہے، جو وارثی کٹیے کے نام پر مشہور ہے. ابھی 2 سال پہلے مفتی سید خورشید صاحب اور سید ظفر صاحب بیٹھے، ہم لوگ بات چیت ہو رہی تھی کہ سید ظفر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت کا ذکر ہو رہا تھا. بہت کافی دیر تک وہ نمناک رہے اور کہا قاری صاحب ایک واقعہ سن لیجئے. گلزار میاں صاحب کا ذکر آیا تو ایک واقعہ سن لیجئے. میں نے کہا سنا دیجئے. کافی دیر نمناک رہے اور کہا آپ کے دادا حضور عارف باللہ فنا فی اللہ باقی باللہ حضرت سید حبیب میاں صاحب علیہ رحمۃ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کا بڑا گہرا تعلق تھا آپ گلا سے. سبحان اللہ. کیونکہ حاجی صاحب علیہ رحمہ کے مریدین وہاں تھے تو آپ تربیت کے لیے وہاں مہینوں قیام فرماتے تھے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ سید عبدالوہاب صاحب کے ہاں حضرت کا قیام ہوتا تھا اور آپ صوم داؤدی
آپ کی زندگی کا مشغلہ تھا. ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار رکھتے تھے, ایک دن روزہ, ایک دن افطار, ایک دن روزہ, ایک دن افطار. ایک مرتبہ حضرت پہ کیفیت تاری ہوئی, فرمایا میں جانا چاہتا ہوں. لوگوں نے صاحب مسافہ وغیرہ کر لیا اور حضرت روانہ ہو گئے. بڑی سادگی کا زمانہ تھا, سادات کا سادات سے تعلق تھا, سبھی اشراف تھے. حضرت روانہ ہو گئے, لیکن نہ جانے کیا پھر کیفیت تاری ہوئی کہ پھر آپ واپس آئے. آپ کی اسی خصوصی کٹیے میں آپ نے قیام فرما لیا. سبحان اللہ. سید عبدالوہاب صاحب کے والد فرماتے ہیں, یہ ان کی روایت ہے کہ 3 دن تک حضرت اسی کٹیے میں بند رہے اور کسی نے حضرت کو اس کے اندر سے باہر نکلتے نہیں دیکھا, یہاں تک کہ استنجا اور رفع حاجت کے لیے بھی باہر نہیں نکلے. 3 دن کے بعد گھر میں ایک ضعیفہ تھی, انہوں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ میں جب تہجد کے لیے اٹھتی ہوں تو میرے دیوار سے جو دیوار لگی ہوئی ہے اس دیوار سے رونے کی آواز آتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, رونے کی آواز آتی ہے. سید عبدالوہاب صاحب کے والد گرامی سن کر کے لرز کے, کہیں ایسا تو نہیں کہ شاہ صاحب واپس تشریف لے آئے, دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت مصروف فغاں ہے, اللہ کی یاد میں قدموں میں گر گئے, حضور معاف فرما دیجئے 3 دن ہو گئے, اس کا مطلب کہ آپ واپس تشریف نہیں لے گئے. حضور معاف کر دیجئے, آپ نے کیا کھایا, کیا پیا, آپ نے کیسے روزہ رکھا, کیسے افطار کیا. دیکھو اللہ کا ولی کیسے پردہ ڈالتا ہے اپنی ولایت پہ. ارشاد فرمایا سید صاحب, ایک سید صاحب دوسرے کو باعزت بنا رہے ہیں. ارشاد کیا سید صاحب ارے اب تک تو میں صوم داؤدی رکھتا تھا, لیکن یہ اس خانوادے کی برکت ہے کہ آج کے بعد میں صائم الدہر ہو گیا. میں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت حضور سیدی گلزار ملت. برکت ہے کہ مجھ کو آج میرے خانوادے کے سادات کرام کی برکت سے آج میں نے وہ پورا کر لیا جو امام علی مقام نے کربلا میں پورا کیا تھا, امام زین العابدین نے کربلا میں پورا کیا تھا. 3 دن بھوکے پیاسے رہنا جو خانوادے برکت دیا اور اہل بیگرام کا خاص وظیفہ رہا ہے, فرمایا میں اس وظیفے کا یہاں عامل ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت بڑی نسبت ہے. آپ نے دیکھا اعلیٰ حضرت سرکار کا نام لینے کا صحیح حق اگر کسی کو حاصل ہے تو یہ سادات کرام ہے, اور سچی محبت کا سبق اعلیٰ حضرت کا اگر کوئی پڑھا سکتا ہے تو یہی وہ سادات کرام ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت سے محبت سکھائی ہے. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنی پوری زندگی کو آلِ رسول کے قدموں میں ڈال دیا ہے, اور ارشاد فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. قصیدہ نور پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت, نبی کی نعت پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت, اور نبی کا ذکر کرتے کرتے آل رسول کا ذکر کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی, بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لے لے نور کا, آیا ہے تارا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ, سبحان. اس لیے مجھے اعلان کرنے دیا جائے سیادت کو رضویت سے الگ نہیں کیا جا سکتا, بے شک, سبحان اللہ, اور رضویت کو سیادت سے الگ نہیں کیا جا سکتا. سیادت کو سمجھنا ہو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آنا ہوگا, اور اعلیٰ حضرت کی قیادت کو سمجھنا ہو ان سادات کرام کے قدموں میں آنا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی محبت پر قائم رکھے, اور انہی سادات کرام کی نسبت کی برکتوں سے ہمارا اور آپ کا خاتمہ اللہ ایمان پر عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا مولانا محمد